بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اکثر سننے میں آیا ہے کہ پتے کے اندر پتھریاں بن گئیں، کولیسٹرول بڑھ گیا، فیٹی لیور ہو گیا، آپ تیل والی چیزیں چھوڑ دیں، آئلی چیزیں چھوڑ دیں۔ تو کون سی آئلی چیزیں جو ہیں وہ کھانا مناسب ہے یا کھائی جا سکتی ہیں؟ دیسی گھی اگر خالص ہو، نہ وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، نہ وہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، نہ وہ پتے کے اندر پتھریاں پیدا کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتے کے اندر پتھری ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں 5-6 ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ پتے کے اندر بائل ہوتا ہے، صفرا ہوتا ہے جو کہ منجمد ہو جاتا ہے۔ تو سادہ لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ایک پانی ہے، لیکوڈ ہے، پانی فریج کے اندر رکھیں، زیادہ دیر تک وہ چلتی رہے فریج تو وہ جم جائے گا، جم کر وہ بالکل جو ہے نا سخت ہو جائے گا۔ تو آپ اسے پھر پتھری کا نام نہیں دے سکتے کہ وہ پتھر بن گیا۔ آپ اسے حرارت میں لائیں گے، آپ اسے فریج سے باہر نکالیں گے تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائے گا اور وہ اس کا انجماد ٹوٹ جائے گا۔ تو پتے کے اندر جو صفرا یا بائل جمع ہوا ہے، آپ اس کو حرارت کے ذریعے اس کو تحلیل کر سکتے ہیں، اس کو خارج کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں بھی پتے کا آپریٹ نہ کروائیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چاہے ڈاکٹر آپ کو خود پیسے دے، یہ لیں جی 1,00,000 روپیہ لیں، 50,000 روپیہ لیں اور پتا نکلوا دیں، تو آپ یہ غلطی کبھی بھی نہ کیجیے گا۔ پتے کے ساتھ آپ کی صحت کے 15-20 معاملات ہیں۔ پتا کافی سارے فنکشن کرتا ہے۔ آپ پتا نکلوائے ہوئے لوگوں کا حال دیکھیں، شوگر ہوگی، ان کو بلڈ پریشر ہوگا، ان کو ہیپاٹائٹس ہوگا، ان کو قبض کا مسئلہ آئے گا، ان کے اندر آنتوں کے اندر یا سوزش ہو جائے گی یا آنتیں خشک ہو جائیں گی، لوز موشن لگ جائیں گے، آنتوں کے مسائل بہت تیزی سے ہوں گے، اور اس کا جو تھائرائیڈ کا ایشو ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، دل کی دھڑکن بے اعتدال ہو جانا، یہ بھی ہوگا۔ تو بہت سارے ایشوز پیدا ہوں گے صرف اس کے پتے کے نکاح۔ یہ کوئی فضول چیز اللہ رب العزت نے نہیں بنائی۔ تو دیسی گھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، دیسی گھی ایک ایسی چیز ہے، قدرتی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کے نہ کولیسٹرول کو ہائی کرتا ہے، نہ ہی بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، اور نہ ہی پتے کے اندر پتھری کو پیدا کرتا ہے۔ صرف کھانے کی ترتیب ہونی چاہیے۔ آپ جتنا دیسی گھی پراٹھے کے اوپر لگاتے ہیں، آپ اتنا ہی دیسی گھی خشک روٹی کے اوپر لگا کے، گرم روٹی کے اوپر لگا کے دیسی گھی کھائیں، سالن کے اندر ڈال کے دیسی گھی کھائیں۔ کھانے کی ترتیب جو ہے نا اس کو ذرا چینج کریں۔ آپ دودھ کے اندر ڈال کے، گرم دودھ کے اندر ڈال کے پئیں۔ آپ پانی کے اندر اس کی پنجابی میں کہتے ہیں تریوڑ بنانا، تو تریوڑ بنا کے پئیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آنتوں کی خشکی کا مسئلہ ہو، بادی بواسیر یا خونی بواسیر کا مسئلہ ہو، تو وہ اس کو لازمی طور پہ پانی کی تریوڑ کو یوز کیا کریں، خشکی کو ٹھیک کریں۔ آپ اس چیز کو کافی سارے 90 سے زیادہ بندے اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بھاری چیز کھا لی ہے، کوئی مطلب آپ نے آئلی چیز کھا لی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ یقین کر لیں، ہارٹ اٹیک 95% خشکی سے آتا ہے، تری سے نہیں آتا۔ تری ہوگی تو اس میں فلیکسیبلٹی آئے گی۔ ہارٹ اٹیک آئے گی اس ٹائم جب آپ کے دل کے اندر خشکی آئے گی، آپ کے والوں کے اندر خشکی کی وجہ سے تو کلاٹ بنتا ہے۔ کلاٹ بننے کی، دل کے والوں کے اندر، دل کی شریانوں کے اندر کلاٹ بننے کی سب سے بڑی وجہ خشکی ہے، اور وہ بھی سردی خشکی۔ تو دیسی گھی تو خود گرم تر مزاج کا ہوتا ہے، وہ تو تحلیل کرے گا اگر اس کے کھانے کی ترتیب ٹھیک ہو۔ تو آپ اس چیز کو ذرا فوکس کیا کریں کہ پتا نکلوانے میں ایک تو جلدی نہ کیا کریں۔ بہت سارے حکماء، بہت سارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، تو آپ مناسب علاج کریں تو انشاءاللہ پتے کی پتھری جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ بس وہ پتھری، ہم تو پھر پتھری کہیں گے کہ وہ زمانے میں پتھری ڈاکٹروں نے مشہور کر دیا، ویسے پتے کے اندر پتھری نہیں ہوتی۔